السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأحد والثناء لرب الصمد والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء أذن مني يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والودد، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 15 محرم الحرام اور یہ پاکیزہ مہینہ محرم شریف کا چل لگا ہے. 18 محرم الحرام کو اسیر کربلا، بیمار کربلا حضرت سجاد سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک آتا ہے 18 محرم شریف کو. اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ سیرت ان کی سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصہ آنے پر غصے کو پی جاتے گئے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے گئے. واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالی نیک لوگوں کو، ایسے اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی. سب سے پہلے یہ سنیں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی اوسط ہے. زین العابدین علی اوسط، اور آپ کو سجاد کہا جاتا ہے. دیگر بے شمار القابات جو ہے ان القابات سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے. آپ کے والد کا نام امام حسین شہید کربلا ہے، اور آپ کے دادا کا نام مولا علی شیر خدا ہے،
اور آپ کی دادی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ غالباً ہجری سن 38 میں آپ جو ہیں مدینہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ 2 سال تک آپ کی تربیت مولا علی نے فرمائی، 2 سال تک آپ کی تربیت مولا علی نے فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے 21 رمضان شریف کو جب مولا علی کی شہادت ہو گئی، مولا علی کی شہادت کے بعد 9 سال تک آپ کی تربیت امام حسن مجتبی نے فرمائی۔ سیدنا امام حسن مجتبی جو آپ کے تایا ہیں، آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ اور جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 ربیع الاول شریف کو جب شہادت سری ہوئی، اس کے بعد جو ہے آپ کی تربیت آپ کے والد امام حسین نے فرمائی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی شخصیت ہے، یہ وہی ذات ہے کہ جس سے امام حسین کی نسل پاک چلی گئے۔ کربلا کے اندر جو ہے سارے مرد تقریباً سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن اللہ اکبر یہ امام زین العابدین بیمار تھے، اس وجہ سے آپ کو آپ کے والد نے اجازت نہیں دی تھی جنگ میں جانے کی، میدان میں اترنے کی۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، آپ کو قیدی بنایا گیا، کوفہ لے جایا گیا، دمشق لے جایا گیا، اور جو ہے آپ کو پھر شہید نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کو یہ وہی شخصیت ہے جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی گئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کو جو ہے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ، مکہ سے کربلا تک پورے سفر میں امام زین العابدین امام حسین کی معیت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، اور کربلا کے چشمدید گواہ گئے کہ جنہوں نے اللہ اکبر مدینہ سے مکہ تک اور مکہ سے کربلا آنے تک جتنے بھی واقعات ہوئے اور جو کچھ بھی معاملات ہوئے، اس کے چشمدید گواہ اگر کوئی ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے اندر کیا ہوا وہ آپ نے کوفہ میں بھی بتایا اور یزید کے دربار میں بھی بتایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بھی بتایا، ورنہ یزید کی اور یزیدی لوگوں کی یہ فکر تھی، یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین کو باغی ثابت کر دے، امام حسین کو ظالم ثابت کر دے، اور یزید کو امیر ثابت کر دے، یزید کو حق پر ثابت کر دے۔ ان لوگوں کی پوری پلاننگ یہ تھی، لیکن ان لوگوں کی پوری پلاننگ پر اگر کسی نے پانی پھینک کر ان کے سارے ارادوں کو ملیہ میٹ کر کے اگر امام حسین کی شہادت اور امام حسین کا حق پر ہونا اگر کسی نے بتایا ہے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا۔ اور اللہ کو ایک اور بات ہے، امام زین العابدین تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ایک ذات ایسی ہے کہ اگر وہ امام حسین کے حقائق اور واقعہ کربلا اگر نہ بتا دیں تو آج کسی کو بھی واقعہ کربلا کا علم نہ ہوتا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا۔ واقعہ کربلا کی حقیقت بتانے والے، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کرنے والے جہاں امام زین العابدین گئے، وہاں ایک ایسی ہستی بھی گئے جنہوں نے واقعہ کربلا کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، امام حسین کا حق پر ہونا ثابت کیا۔ اس ذات کا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کی سگی بہن ہے، مولا علی کی شہزادی کے سیدہ فاطمہ کی تربیت یافتہ گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جو گئے کوفہ کے دربار میں بھی، یہ ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے خطبہ امام حسین کی حقیقت کو اور واقعہ کربلا کو بیان کیا تھا۔ اور سیدہ زینب وہ ہستی ہے کہ اللہ پر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سیدہ زینب بولتی تھی تو لوگوں کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ ان کے لہجے میں مولا علی بیان فرما رہے گے، مولا علی گفتگو کر رہے گے، ان کے لہجے میں مولا علی کا رنگ نظر آتا تھا۔ وہ سیدہ زینب اللہ ہو بھئی، یہ 2 ہستیاں، ان میں سے ایک ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا، امام زین
اللہ اکبر، نام بھی تو ذرا دیکھیں، زین العابدین۔ زین کہتے ہیں کہ زینت کو، اور عابدین کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والے لوگ، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت کا نام ہے زین العابدین۔ عبادت کرنے والوں کی زینت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کی زندگی کی کچھ باتیں اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت، یہ اہل بیت کی سیرت اللہ اکبر صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ یاد رکھیے گا ایک بہت بڑی حقیقت، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں ہزاروں لوگوں نے اختلاف کیا گیا، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، جس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن، بولو اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہ اپنا، نہ پرایا، نہ غیر، کوئی کر سکتا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر فرقے کا لوگ، ہر فرقے کے لوگ، سارے فرقے جو گئے اس بات کو تسلیم کرتے ایک نہ ایک دن ہر ایک کو۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ سب کیا ہو جانا ہے؟ فنا ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ سب کو مٹ جانا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ اکبر، دیکھیے مرنے سے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایمان کی حالت پر مرتے ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں مرنا، اچھے کام کرتے ہوئے مرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں مرنا ہے تو اسلام ہی پر مرنا، موت آئے تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان ہی پر خاتمہ فرمائے۔ تو کامیابی کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں مرنا۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، لیکن کامیابی کس میں ہے؟ ہاں، تو ڈرنا موت سے نہیں ہے، ڈرنا اس بات سے ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے کہ غیر ایمان پر ہوتا ہے۔ موت سے نہیں ڈرنا۔ موت سے کس بات سے ڈرنا؟ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ڈرو گے تب بھی موت آئے گی اور نہیں ڈرو گے تب بھی موت تو آئے گی۔ مرنا اللہ اکبر، اس سے خوف نہیں کھانا، ڈرنا اس بات سے ہے کہ موت کس حالت میں آتی ہے، موت کس کیفیت میں آتی ہے اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو دیکھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ سے نکلے اور کربلا کے قریب آئے تو ایک جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو اونگ آ گئی، جسے جھوکا لگانا کہتے ہیں۔ کیا ہو گئی؟ اونگ۔ اللہ اکبر، آنکھیں بند تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آنکھ کھولنے کے بعد فوراً پڑھتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے یہ پڑھا، فوراً آنکھ کھولنے کے بعد آپ نے یہ پڑھا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ کیا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہی پڑھتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ ہی کی طرف لوٹنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کبھی یہ پڑھے تو۔ اللہ اکبر، پھر پڑھا والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریفیں یہ آپ نے پڑھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ پڑھا نا تو امام زین العابدین نے کہا ابا حضور، اچانک آپ کے آنکھ کھلنے کے بعد انا للہ پڑھنے کا اور والحمدللہ پڑھنے کا کیا مطلب؟ کیوں پڑھا آپ نے یہ؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹے زین العابدین، بیٹے علی، اصل میں بات ایسے ہے کہ جب میری آنکھ لگی نا تو اس وقت میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار میری طرف آ رہا ہے، اور وہ گھوڑے سوار نے آ کر مجھے خبر دی گئی کہ ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کی طرف، شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کہا جتنے قدم آگے چلیں گے ہم اپنی شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔
رہے گے. اللہ بھائی یہ سننے کے بعد تو انسان کو خوف آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ کوفہ والوں نے تو خطوط لکھ کر ہم سے جو ہے ہم کو بلایا ہے بیعت کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے ہاں پر بیعت کریں گے, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, لیکن راستے میں یہ خبر مل رہی ہے کہ کربلا کی طرف جا رہے گے اور وہاں پر ہمیں شہید کر دیا جائے گا. یہ سننے کے بعد بچے تھے اور اللہ اکبر بیمار تھے, خوف آئے گا کہ نہیں آئے گا. لیکن امام زین العابدین کا جملہ سنیں. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ابا حضور وہ چھوڑیے کہ ہم کہاں جا رہے, آپ یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہے کہ نہیں ہے. کیا کہا؟ ابا حضور یہ چھوڑیے کہ جا کہاں رہے گے, کس طرف جا رہے گے, کون ہمیں بلا رکھا گے. ابا حضور آپ یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں. مولا حسین کا جواب سنیں. امام حسین فرماتے کہ بیٹے میں نبی کا نواسا ہوں, میں حق پر نہیں رہوں گا تو کون حق پر رہے گا. کہا بیٹے میں حق پر ہو, یقیناً حق پر ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب امام زین العابدین کا جواب سنیں. امام زین العابدین کہتے ہیں ابا حضور جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ جب چاہے اور جہاں چاہے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کو تحفہ سمجھ کے قبول فرما لیں گے. ابا حضور کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے گے, کس طرف جا رہے گے, ہم حق پر ہیں تو اللہ کی مرضی ہے, جب چاہے جہاں چاہے ہمیں موت دے دے. اللہ اکبر. امام زین العابدین کا یہ جملہ سنیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر موت کا نہیں ہے, ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ موت کس حالت میں آتی. یہ ہے آپ کیا کہنے کا مطلب کہ ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ موت آئے گی یا نہیں. اللہ موت یقیناً آئے گی, ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ موت کس حالت میں آتی ہے. اب ذرا انسان کو دیکھیں, ہر انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے. کوئی کہہ دے نا کہ بھائی یہ یہاں مت جانا ورنہ یہاں جانے سے موت ہو سکتی ہے, انسان وہاں نہیں جاتا. اگر ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ یہ کھانا بند کر دے ورنہ اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اور موت ہو سکتی ہے, انسان وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. اللہ اگر کوئی کہہ دے نا کہ فلاں کام نہیں کرنا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم آ جائے اور موت کا شکار بن جائے, تو انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے جہاں لگتا ہے کہ یہ کام کرنے سے یا ایسا بولنے سے موت آ سکتی ہے تو انسان وہ کام نہیں کرتا. یعنی موت سے بچنے کے جو طریقے ہیں ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان, لیکن کبھی انسان غور کرتا ہے کہ انسان یہ خوف کھائے کہ مجھے کس حالت میں موت آئے. ہر ممکن کوشش کرتا ہے موت سے بچنے کی, لیکن اللہ کو کبھی غور بھی کیا کہ گناہ کر رہا ہے, کبھی گناہ سے خوف بھی کھایا, جھوٹ بولتے ہوئے کبھی ڈر لگا اللہ کا. ہاں اللہ اکبر. کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے اللہ کا خوف آیا. اللہ اکبر. کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے وقت خدا کا خوف آیا. کسی کا مال لوٹتے وقت اللہ کا خوف آیا. اللہ اکبر. اسی طرح لوگوں کی زمینیں ناحق اللہ اکبر قبضہ کرنے والوں کو خدا کا خوف آیا. یہ سود کھانے والوں کو خدا کا خوف آیا. یہ شراب پینے والے, شراب کا دھندا کرنے والے, انہیں اللہ اکبر خدا کا خوف آیا نہیں ہے. موت سے انسان کو ڈر لگتا ہے لیکن کس حال میں موت آیا اس سے انسان نہیں ڈرتا ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین کی سیرت کا یہ پہلو ہے, موت سے مت ڈرو, کس حالت میں موت آئے گی اس سے ڈرا کرو. امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسے کام کر کے جاؤ کہ قبر سے اس حالت میں اٹھو تو تمہیں شرمندگی نہ ہو, بلکہ نبی تمہیں دیکھے تو میرے نبی فرمائے یہ میرا امتی ہے جو مرائے تو قرآن پڑھتے پڑھتے مرا گیا. اللہ اکبر. وہ یہ بھی یاد رکھے روایتوں کے اندر آیا جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جائے گا. جس حال میں مرے گا اسی حال میں, اگر سود دیتے دیتے یا لیتے لیتے مرے اسی حال میں, اگر شراب پیتے پیتے مر گئے یا اسی کا کاروبار کرتے کرتے مر گئے, اللہ اکبر اسی کنڈیشن میں قبر سے اٹھائے جاؤ گے. لیکن غور کیجیے اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آیا قیامت کے دن حضرت عثمان غنی اپنی قبر سے اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے. اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئی تھی. اور اللہ اکبر. ایک نے اتنی خوبصورت بات لکھی کہ قربان جائیے امام حسین جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے تو سجدے کی حالت میں قبر سے اٹھیں گے. اس لیے کہ کربلا کے میدان میں آپ کی گردن کٹی ہے تو سجدے کی حالت میں کٹی ہے. تو ذرا سوچو ہم جو کارنامے کرتے ہیں, برے کام کرتے ہیں, خوف نہیں آتا کہ یہ برے کام کرتے ہیں؟ رات کے وقت 12 2 بجے تک ننگی فلمیں دیکھنا یا اسی طرح سے اور فلمیں دیکھنا, گانے سننا, پوری رات سوتے وقت کان میں جو ہے علاوہ ہینڈ اسپرے لگا کر گانے سنتے سنتے سونا. ڈر نہیں لگتا صبح میں آنکھ نہیں کھلی تو؟ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں, رب کا خوف نہیں آتا؟ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے
اور صبح میں مسجد میں اعلان کر دیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر خوف نہیں آتا جھوٹ بولتے وقت کسی کو، اللہ اکبر کسی پر ظلم و ستم کرتے وقت؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر حاضر ہوگے؟ اپنے نبی کو کس حالت میں ملو گے؟ اسے یاد رکھنا، امام زین العابدین فرماتے ہیں ڈرنا موت سے نہیں، ڈرنا اس بات سے ہے کہ تمہیں کس حالت میں موت آتی ہے، تمہیں کس پوزیشن میں، کس کنڈیشن میں تمہیں موت آتی ہے، اس بات سے ڈرنا ہے۔ اس لیے یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مرنا ہے تو ایمان کی حالت میں مرنا چاہیے، اگر موت آنی ہے تو اچھے کام کرتے کرتے کیا آنی چاہیے؟ موت آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی سیرت کا پہلو۔ دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا، ایسی آنکھیں عطا فرمائی کہ وہ اپنے علم اور اپنی ان آنکھوں کی روشنی سے آگے کیا ہونے والا ہے اسے اپنے علم سے جان لیتے ہیں، جسے اللہ اکبر جو ہے فراست مومن بھی کہا جاتا ہے، بصیرت بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے کچھ بندے کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں اور اپنے علم سے جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نا۔ جب کسی ولی کے دربار میں جاؤ، جب کسی کامل ایمان والے کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا ظاہر بھی صاف کر کے جانا، باطن بھی صاف کر کے جانا، اس لیے کہ جو کامل ایمان والا ہوتا ہے اور جو ولی کامل ہوتا ہے وہ آنے والے انسان کے باہر کو بھی دیکھتا ہے، اندر کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ اکبر، اسی پہلو پر امام زین العابدین کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، جب واقعہ کربلا مکمل ہو گیا، امام زین العابدین مدینہ شریف آ گئے تو اس وقت ایک آدمی اٹھا جس کا نام تھا مختار ثقفی۔ کیا نام تھا؟ اور مجھے تو معلوم نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں سے ایسا سنا ہے کہ آج کل جو ہے اس جگہ پر جو ہے اس کی لوگوں نے قبر بھی بنائی ہے اور لوگ لا علم میں وہاں پر چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ مختار ثقفی کی سونا یہ ہے کون؟ یہ اٹھانا تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کے دشمنوں سے جس نے بدلہ لیا ہے اس کا نام مختار ثقفی۔ واقعہ کربلا کے بعد امام حسین کے قاتلوں کو تلاش کر کر کے اس نے مارا ہے، کئی لوگوں کو اس نے لوگوں کے سامنے سولی پر لٹکایا اور کہا کہ یہ لوگ امام حسین کے اہل بیت کے غدار تھے، اس لیے میں انہیں مار رہا ہوں، اس لیے میں انہیں مار رہا ہوں۔ لوگ اسے اللہ اکبر، لوگوں نے اس کا فل سپورٹ کیا، فل ساتھ دیا کہ یار یہ تو اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہے۔ لوگوں میں ظاہر تھا کہ یہ اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن یہی بات امام زین العابدین تک مختار ثقفی نے پہنچائی۔ کیا؟ مختار ثقفی نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جاؤ امام زین العابدین سے کہنا کہ وہ بھی ذرا ہمارا ساتھ دے اور کچھ انعام بھی، تحفے بھی بھیجے گا۔ امام زین العابدین سے کہنا میرا تحفہ قبول کرے۔ اللہ اکبر، ایک آدمی گیا امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا مختار ثقفی جو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے رہا ہے، چون چون کے مار رہا ہے، سولی پہ لٹکا رکھا ہے، تلواروں سے ان کو جو کہ گالی، اللہ اکبر، تلواروں سے ان کی گردنوں کو کاٹ رکھا ہے۔ کہا کہ آپ اس کا تحفہ قبول کریں اور اس کا ساتھ دینا تاکہ وہ اور بھی امام حسین کے قاتلوں کو مار سکے۔ وہ آدمی امام زین العابدین کے پاس آیا نا، امام زین العابدین فرماتے ہیں اس کا تحفہ میرے پاس سے لے جا، اور پھر مسجد نبوی میں جانے کے بعد کہا یہ مختار ثقفی جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی گئے، یہ تو صرف اپنی حکومت کرنے کے لیے اہل بیت کا نام استعمال کر رہا ہے۔ اب بتائیے، وہ تو بدلہ لے رہا تھا، کوئی جان سکتا تھا کہ یہ اتنا بدماش بھی نکلے گا بعد میں؟ کوئی جان سکتا کہ اتنا خطرناک بعد میں نکلے گا؟ لیکن کہتے ہیں نا اللہ کامل ایمان والے کو ایسی آنکھیں دیکھتا ہے کہ وہ اس کے آگے کیا کام کرنے والا ہے اسے بھی اپنی آنکھ کے نور سے دیکھ لیا کرتے گے۔ امام زین العابدین نے یہ دیکھ لیا آگے جا کے یہ بدماشی کرے گا، اللہ اکبر۔ پھر امام زین العابدین نے تحفے بھی واپس بھیج دیے اور اس کی جو ہے حقیقت بیان کی مسجد نبوی کے اندر۔ جو لوگ اس کا سپورٹ کرتے تھے امام
امام زین العابدین نے انہیں بھی روکا اور کہا کہ یہ مختار ثقفی جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے رہا گے، کہا کہ یہ صرف دکھاوا کر رہا گے، حقیقت میں یہ مفاد پرست ہیں، یعنی یہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، محبت نہیں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کے بعد اس وقت کئی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بعد میں لوگوں کے سمجھ میں آئی کہ اس نے بعد میں مختار ثقفی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا، جس نے کیا کیا تھا؟ نبی ہونے کا۔ اور سنیں ہمارا عقیدہ آگے، سب سے آخری نبی ہمارے نبی ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی ہو سکتا نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، فقہاء نے فرمایا کہ جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس نے اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لیا تھا، بدلہ لینے کے بعد اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر ایک صحابی تھے، انہوں نے اللہ اکبر ایک لشکر تیار کیا اور اس مختار ثقفی کو جو ہے واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام زین العابدین جنہوں نے اپنی آنکھ کے نور سے، بصیرت سے دیکھ لیا تھا کہ یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ سمجھو امام زین العابدین کی سیرت بتاتی ہے، ہر کوئی علی علی کرنے والا علی والا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ ہر کوئی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اندر سے ان کا مفاد بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو بھائی یاد رکھیے گا، کئی لوگ آج دیکھنے کو ملتے گے جو کہتے ہیں علی سے محبت کرتے گے، لیکن دیکھتے ہیں فجر سے لے کر عشاء تک ایک بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں امام حسین کے نام پر جو ہے اللہ اکبر رات دن گزارتے گئے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی دیکھا 10 محرم کو ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھتے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے گئے، لیکن حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے۔ اس سے یاد رکھنا یہ وہ پرفتن دور چل رہا ہے، عالم کے لبادے میں جاہل گھوم رہا ہے، عالم کے لبادے میں بولو کیا گھوم رہے ہیں؟ جاہل۔ اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت کے لباس میں کچھ بھیڑیے گھوم رہے گئے تمہارا ایمان عقیدہ برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ اور اللہ کو بھائی یاد رکھیے گا، اگر اس دور میں اگر دیکھنا چاہتے کون اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے سامنے ایک نام لے لینا، اگر وہ نام لینے کے بعد چہرہ اگر پھول کی طرح کھل جائے تو سمجھ جانا یہ صحابہ والا بھی ہے، اہل بیت والا بھی ہے۔ اس ذات کا نام ہے امام احمد رضا۔ کیا نام ہے؟ امام۔ ہاں، اس ذات کا نام لینا، یہ وہ عظیم نام ہے احمد رضا، یعنی اللہ اکبر احمد کی رضا۔ یہ وہ نام ہے جس کا نام لینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنا بیٹھا ہے کہ پرایا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ اکبر یاد رکھیے گا، ہر کوئی دعویٰ کرنے والے سے متاثر نہیں ہو جانا ہے، ہر کوئی علی علی کرنے والے سے متاثر نہیں ہو جانا ہے۔ اندر بھی کھوج کی ذرا دیکھو کہ اس کے دل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے عالم دین وہ اکثر کہا کرتے کہ اگر سنڈاس پر چاندی کا ورق لگا دو تو اس کی اصلیت بدلتی نہیں ہے، وہ ورق ہٹا کر اندر کی گندگی دیکھو، اندر کی گندگی دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ امام زین العابدین کی سیرت کا دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت نہیں، ایک آخری بات، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے، ان میں سے ایک نعمت ہے ماں باپ۔ کیا نعمت ہے؟ ماں باپ۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت بھی سمجھیں، بہت بڑی۔ اگر ماں باپ نہیں تو انسان اپنا گزارا کر سکتا؟ تربیت ماں باپ کرتے ہیں، پروان ماں باپ چڑھاتے ہیں، لیکن آج کل کی اولاد اللہ خیر فرمائے ماں باپ کو ایسے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھے گا، امام احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دے گا اور قیامت کے دن بھی دے گا، اور وہ گناہ ہے ماں باپ سے نافرمانی کرنا۔
ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے۔ ماں باپ بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ اس لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے مسکرا کے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، اللہ قبول ہونے والے حج کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے ماں باپ اولاد کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے، والدین سے دعائیں لینی چاہیے، اس لیے کہ جس کی پشت پر ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ انسان دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کا ادب کرنے والے، ماں باپ کی بات ماننے والے بنے۔ آج کل انسان جو ہے اتنا ترقی کرنے لگا ہے نا، تھوڑا بہت پڑھ کے وہ کیا کہتا ہے، ماں باپ جب کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے نا بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس دور کی باتیں کیا ہے۔ واہ، اتنا تو ہوشیار ہو گیا کہ تیرے باپ کو پتہ نہیں چلے گا جس نے اتنا بڑا تجھے کیا گیا، تجھے اللہ کے اوپر اتنا علم تیرے کو دیا، تیرے باپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ دور کیا ہے۔ یاد رکھیے گا انسان چاہے کتنا بھی ترقی کر لے لیکن اپنے ماں باپ سے بڑا ہو سکتا، ہاں بالکل نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ سے بڑا۔ اس لیے یاد رکھیے گا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی نا، اللہ کی رضا اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کی نمازیں، اللہ اس کا قرآن پڑھنا، اللہ اس کی خیرات کرنا اس کے منہ پر مار دے گا قیامت کے دن، اگر ماں باپ یہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا تھا لیکن میرا بڑا نافرمان تھا۔ اس لیے باپ کی بات مانا کرے، باپ کے فیصلے کو مانا کرے، ماں باپ کی خدمت کیا کرے، ان کی خدمت سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے والدہ سے کتنی عقیدت، کتنی محبت کرتے تھے، آج کے بیٹے میں تو یہ ناممکن ہے، مل ہی نہیں سکتی یہ بات ہے۔ امام زین العابدین کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہاں پہ اور یہ کتابوں میں الحمدللہ کبھی بھی ماں اور اللہ والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کبھی نہیں کھایا۔ کسی نے ایک بار پوچھا زین العابدین آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں والدہ کے ساتھ، آپ ایک پلیٹ میں کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ والدہ کھانا کھا لیتی اس کے بعد آپ کیوں کھاتے ہیں؟ سنو یار، اللہ اکبر، دیکھو ماں باپ کی تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جن کی تربیت مولا علی نے کی ہو، جن کی تربیت امام حسین نے کی ہو، ذرا اللہ اکبر ان کے رنگ کیسے نظر آئیں گے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ اگر ایک پلیٹ میں کھانا اگر والدہ کے ساتھ کھاؤں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کھانے پر نظر میری ماں کی ہو، میری ماں پلیٹ میں موجود کھانے میں سے کسی کھانے کو دیکھ رہی ہو کہ یہ کھانا مجھے کھانا ہے، لیکن ماں کے کھانے سے پہلے اگر میں وہ کھانا کھا لوں گا تو ماں کی بے ادبی ہو جائے گی۔ ملے گا کوئی ایسا بیٹا؟ اللہ اکبر، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اس سے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ماں کی نظر جس کھانے پر ہو، ماں کے کھانے سے پہلے میں کھانا وہ کھا لوں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو آج اہل بیت کی محبت کے دعوے کرنے والے ماں باپ کے نافرمان ہیں تو سمجھ جا وہ محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی بات ہے، اس لیے یاد رکھیے گا ماں باپ کے کیا کرنے گے؟ فرما برداری۔ اور ایک پہلو یہ تھا امام زین العابدین معاف کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کیا کر دیا جائے لوگوں کو؟ بولو اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت، یہ طاقت ہے کہ نہیں کہ گناہ کرنے والوں کو سزا دے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ کو اوپر طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کرنے والا بہادر ہوتا ہے، بدلہ لینے والا بہادر نہیں ہوتا۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین نے ایک جگہ جھوپڑی بنائی تھی جس میں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ وہ مختار ثقفی امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے رہا تھا۔ ایک بدماش تھا جس کا نام تھا ابن زیاد۔ کیا نام تھا؟ آخری بات ابن زیاد۔ اللہ بھائی یہ وہ بدماش تھا کہ جس نے پورا لشکر تیار کر کے کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ بھائی ابن زیاد وہ بدماش تھا کہ جس نے امام حسین کے سر پاک پر چھڑی مار کے ان کی بے ادبی کی تھی۔ یہ وہ بدماش تھا جس نے سارے سروں کو کوفہ میں بلایا تھا، کوفہ سے دمشق بھیجا تھا۔ یہ ابن زیاد کربلا کے واقعے کے بعد جب مختار ثقفی اس کا پیچھا کر رہا تھا تو یہ دوڑتا دوڑتا امام زین العابدین کی جھوپڑی تک پہنچ گیا۔ کہاں تک پہنچا؟
جھوپڑی تک پہنچ گیا. جب وہاں تک پہنچا بھاگ بھاگ کے پیاس بہت لگی تھی. امام زین العابدین کو پہچان گیا لیکن پیاس لگی تھی, مرتا کیا نہ کرتا. امام زین العابدین سے کہا اے آپ جو ہے مجھے تھوڑا پانی دے دیجئے. امام زین العابدین نے اسے دیکھا, پہچان بھی لیا کہ وہ بدماش ہے, لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے خیمے کے اندر آ جا. جھوپڑی میں بلایا, بلانے کے بعد اپنے مٹکے میں سے پانی نکال کر اسے دیا. اللہ اکبر, ایک برتن میں پانی دیا, پورا پی لیا, دوبارہ پھر پانی دیا, دوبارہ پی لیا, تیسری بار پھر پانی دیا. جب وہ پانی پی کے سیراب ہو گیا, ابن زیاد کہتا ہے زین العابدین لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں گے, اسی وجہ سے پانی پلا رہے گو. امام زین العابدین فرماتے گے تیرے جیسے بدماش کی صورت کو کون بھول سکتا ہے, تیرے جیسے نالائق کی صورت کو کون بھول سکتا ہے, تو نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا کون بھول سکتا ہے. لیکن تاریخی جملہ امام زین العابدین کا دیکھے اور اس سے اندازہ لگائے معاف کرنے والے بڑے ہوتے گئے, بدلہ لینے والے بڑے ہوتے نہیں گئے. امام زین العابدین نے فرمایا مہمان بلا کے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا وہ تیرے خاندان کا طریقہ تھا. مہمان بلا کے جو تو نے سلوک کیا وہ تیرا طریقہ تھا. اور اہل بیت کے دروازے پر آ جائے, دشمن بھی آ جائے, اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا, یہ اہل بیت کا طریقہ ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم دشمنوں کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. اللہ اکبر, اس لیے معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. یہ چند پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.